الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نذير لا ند له واحد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناية والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والصانع بلا أحد والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المضي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک مرد مومن کے عشق کا اگر کوئی نقطہ مرکز ہے تو وہ صرف اور صرف حضور کی ذات. اس لیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسن کی جامع اور معنی اگر تعریف ہے تو صرف ایک ہی ہے کہ حسین کہتے ہیں بے عیب. جو جس کے نزدیک جتنا بے عیب ہوگا اتنا ہی حسین ہوگا. اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز وہ ہستی ہے کہ جسے خود بے عیب کہہ رہا ہے کہ بے عیب. ہمارا اگر تعلق ہے کسی سے تو حضور کی نسبت سے، حضور کی ذات سے. اس ملک پر ہماری جان اس لیے قربان ہے کہ حضور کے صدقے میں بنا ہے. اور اگر یہ حضور کے صدقے میں نہ بنا ہوتا تو بانی محمد علی نہ ہوتا. ملت مسلمہ ہماری جان ہے، ہر مسلم ہمارا بھائی ہے، صرف اس لیے کہ حضور کی امت ہے، نسبت حضور سے. قرآن مجید کو الہامی کتاب اس لیے مانتے ہیں کہ حضور پر نازل ہونے والی. صحابہ کرام کے لیے دید و دل اس لیے فرش راہ کرتے ہیں کہ چونکہ حضور کے اصحاب اہل بیت سے اس لیے مودت رکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت. اور اس سے آخری کوئی منزل نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کو اس لیے اللہ مانتے ہیں کہ حضور کا اللہ. وہی ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
اے ہمارے حبیب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت قرار۔ ارسال کے معنی ہے بھیج دینا۔ اور اس کلام بلاغت نظام میں لطافت یہ ہے، ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں کیا آپ کا ارسال مگر عالمین کے لیے رحمت قرار۔ نزاکت مفہوم یہ ہے کہ ذات کو رحمت نہیں کہہ رہا، ارسال کو رحمت کہہ رہا۔ ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا۔ بھیج دینا ایک صفت ہے، صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا۔ آنا جانا کسی کی ذات سے وابستہ ہے، ذات ہوگی تو آنے جانے کی صفت ہوگی، اور ذات ہی نہیں ہے تو صفت کہاں سے ہوگی؟ صفت محتاج ذات ہے۔ کیا بلاغت ہے کلام الہی میں کہ میرے حبیب تیری ذات تو بہت بلند ہے، یہ جو تیری ذات کی صفت ہے نا ارسال، میں نے اس صفت کو رحمت بنا دیا، تو جس کی صفت رحمت ہے اس کی ذات کتنی بلند ہے۔ اور لفظ ارسال کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ ارسال ذرا جدائی کو چاہتا ہے، لفظ ارسال ذرا فاصلے کو چاہتا ہے۔ روزمرہ کے استعمالات میں آپ ملاحظہ فرماتے رہیے، آپ نے خط ارسال کیا، خط کو لے کر جیب میں رکھ لیں، ارسال ہو جائے گا؟ جب تک لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال کر اپنی ذات سے جدا کر کے دور نہیں بھیجیں گے، لفظ ارسال صادق نہیں ہے۔ کیا بلاغت ہے کلام الہی کہ میرے حبیب جب میں نے آپ کو خلق کیا تو اس وقت کائنات میں کچھ بھی تو نہ تھا، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، سمت اپنی وجوہ کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی اور قعر دریا پستی کا متلاشی تھی، زمین بچنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا۔ آگ نیستی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی اور یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی تھی، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھیں نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ خار تھا نہ کھٹک تھی، ماں سے واللہ سناٹا چھایا ہوا تھا، محفل واجب میں ایک شمع وحدت جل رہی تھی اور قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا۔ عدم کی ظلمت چاک کر کے گلزار جہاں کو سجانے کے لیے اول مخلوق کو بنانا شروع کیا۔ ایک تھا وہ خالق بنانے والا اور ایک تھا مخلوقات میں وہ نور محمدی بننے والا۔ ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا سایہ بھی ختم کر دیا، تاکہ ان کا اپنا سایہ ان کی مثل نہ ہو جائے۔ سایہ ختم کر دیا تاکہ ان کا اپنا سایہ
ان جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس اول مخلوق کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، تو ہم جیسا ہم سایہ کب اس جیسا؟ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں متعدد بار بحثیں ہوئی کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں، تو متعدد دلائل دیے گئے، اور سب سے خوبصورت دلیل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا سایہ ہوتا اور فرض کیجئے سورج نکلا ہے ادھر اور حضور جا رہے ہیں ادھر، تو سایہ چلتا آگے، اور اللہ کا حکم یہ ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے رہنے کی کوئی کوشش نہیں۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ حضور کا اپنا سایہ حضور کے آگے رہے، اور اگر سورج بھی ادھر ہے اور حضور بھی ادھر جا رہے ہیں تو سایہ رہتا پیچھے، پیچھے ہم سب آ رہے ہیں۔ ہم حضور کے صدقے میں بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم سب خطا کار ہیں۔ ہم خطا کاروں کے قدم سائے پر پڑتے ہیں، کیونکہ ہر شے کا سایہ اس کی شبیہ ہوتا ہے، گناہ گاروں کے قدم پڑتے ہی شبیہ رسول کی توہین ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے سایہ ہی ختم کر دیا، تاکہ نہ سایہ آگے چلے نہ سایہ پیچھے رہے، تاکہ کسی کے قدم سائے پر نہ آ جائیں۔ ہماری تقریریں قربان ہو جائیں اس گفتگو پر کہ صحابی جلیل القدر مگر سائے پر قدم نہیں آتے۔ اب خدا جانے کتنے عظمت والے ہوں گے آل کے وہ قدم، صبح اول، نور اول، وجود اول کو خلق فرمایا، اور جب خلق فرما لیا تو ارشاد ہوا کہ ہمارے حبیب آپ ہماری ہی بارگاہ میں رہے۔ اللہ کا حبیب متن توحید کا حاشیہ بنا رہا، وحدت کے پھول کی خوشبو بنا رہا، پھر ساری کائنات کو اس کے صدقے میں خلق۔ اسی لیے ارشاد ہوا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض فاستقرت وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانار وتبسم۔ ہمارا اسم گرامی عرش پر لکھا گیا تو ٹھہرا، فرش پر لکھا گیا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، آگ پر لکھا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا تو مچلنے لگی۔ جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہو؟ متن توحید کا حاشیہ بنا رہا، اور جب بمصلحت ہدایت اپنی ذات سے جدا کر کے ذرا خلق میں دور بھیجا تو یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی۔ تو جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہے۔ بزرگان محترم، ایک اور گوشے کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کسی کو دور کر نہیں سکتے جب تک پہلے قریب نہ کریں۔
بھئی اگر کسی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجیں گے تو دوری سے نہیں بھیج دیں گے، پہلے قریب بلائیں گے، اسے میسج دیں گے، پھر بھیجیں گے۔ پہلے کسی کو قریب کریں گے، پھر میسج دے کر دور بھیجیں گے۔ یہ ہے کمال عربی زبان کا کہ لفظ ارسال ایک ہے، مگر اس میں دونوں معنی پوشیدہ ہیں، قریب رہنا بھی، دور بھیجنا بھی۔ اب سامعین خود فیصلہ کریں کہ پہلے قربت ہوگی یا دوری؟ پہلے قربت ہوگی، پھر دوری ہوگی۔ اب میں لفظ بدل دیتا ہوں، قریب رہنے کو عربی میں کہتے ہیں ولایت، دور بھیجنے کو کہتے ہیں رسالت۔ اللہ پہلے کسی کو ولی بناتا ہے، پھر رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اور یہ عمل اور رد عمل لازم و ملزوم ہے۔ جتنی قربت زیادہ ہوگی، جتنی ولایت زیادہ ہوگی، اتنی ہی رسالت بڑی ہوگی۔ اور اگر قربت کی وہ منزل آ جائے کہ اس کے آگے کوئی مقام قربت باقی بچے ہی نہیں، تو پھر ایسی ہستی پر رسالت ختم ہو جائے۔ اس لیے اس نے ارشاد فرمایا انما ولیکم ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، پھر رسول ولی، پھر وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیں۔ پہلے کسی کو قریب کرتا ہے، پھر رسالت دے کر خلق میں بھیجتا ہے۔ صاحبان فکر یہاں ظاہر ہے کہ ذہین فردیں سوچ سکتی ہیں کہ قربت اور دوری کا مفہوم کیا ہے۔ میں آپ کے قریب ہوں یا آپ میرے قریب ہوں گے تو میں مکان میں گھرا ہوا ہوں، جسم رکھتا ہوں، اور وہ جو نہ مکانی ہے، نہ زمانی ہے، نہ قابل تحلیل ہے، نہ لائق اشارہ ہے، نہ قابل تجزیہ ہے، نہ اس کا حلول ممکن ہے، نہ جہت میں سمایا ہوا ہے، نہ مکان میں گھرا ہوا ہے، اس سے دور ہونے کے کیا معنی ہے؟ اس کے قریب ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو دوری کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، پہلے قربت کا سمجھ لیجئے۔ عبادت صرف اس خالق کی ہوتی ہے، وہ معبود مطلق، اور کوئی عبادت ایسی عبادت نہیں ہے جو بغیر نیت کے عبادت کہلائے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، جتنی بھی چیزیں، جب تک نیت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی۔ صبح کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، کیوں پڑھتا ہوں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ حج کرتا ہوں کیوں؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ زکوٰۃ دیتا ہوں کیوں؟ قربتاً اللہ۔ جو بھی عبادت ہوگی وہ قربتاً اللہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ اب اس قریب کا کیا مفہوم ہے؟ کیا نماز صبح سے پہلے اللہ اور آپ کے درمیان 10 میل کا فاصلہ تھا کہ 2 رکعت کے بعد 5 ختم ہو گئے اور آپ قریب ہو گئے؟ حج میں قربتاً اللہ کا کیا مطلب ہے؟ 1,00,000 میل کا فاصلہ تھا کہ جب حج کر لیا تو آدھا فاصلہ ختم ہو گیا، آدھے آپ قریب ہو گئے، اس لیے کہ جسم تو ہے نہیں اس کا۔ پھر اس قربت کے کیا معنی ہے؟ یاد رکھیے، صاحبان علم کلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہو نہیں سکتی، لفظوں میں آ نہیں سکتا،
فکر میں سما نہیں سکتا، الفاظ اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، تارے تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں۔ پھر وہ کون ہے؟ اللہ نام ہے کمال مطلق کے نقطۂ اول و آخر کا۔ کمال مطلق کا نقطۂ اول بھی وہی ہے، نقطۂ آخر بھی۔ جب انسان عبادت میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقائص سے ہٹتا جاتا ہے، نقطۂ کمال کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو رسول بننے سے پہلے اس نقطۂ کمال کے قریب ہوگا، اور کمال کے قریب نقص جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر نقص کمال کے قریب چلا جائے گا تو کمال کمال نہیں رہے گا۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول بننے سے پہلے ان تمام نقائص اور عیوب سے بری ہوگا جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، اور جو مخلوق کے تمام نقائص سے پاک ہو اسی کو زبان شریعت میں معصوم کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اول و آخر معصوم۔ عصمت کا مفہوم کیا ہے؟ جہاں نقص نہ ہو، جہاں عیب نہ ہو، جہاں خلقی اور خلقی کسی قسم کی کمی نہ ہو، جہاں سہو نہ ہو، جہاں نسیان نہ ہو۔ اور یہی سبب ہے خون کا پیاسا دشمن بھی سرکار دو عالم میں نقائص نہ نکالتا۔ وادی ابو قبیس چھلک رہی تھی، ایک طرف اکیلے رسول تھے اور ایک طرف تمام مشرکین تھے، ایک طرف تمام جمہور تھا اور ایک طرف خدا کا نور، تنہائی تھی اور بے کسی تھی۔ اور ارشاد فرما رہے تھے ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن گیا۔ اتنے میں ابو لہب اٹھا، ابو جہل اٹھا اور کہا آمنہ کے لال، کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبوت اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسالت؟ یہ سننا تھا کہ سرکار دو عالم خاموش ہے، وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا حبیب خدا ہمتن گوش ہو۔ ہوائیں رک رک کے سننے لگیں، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں آج ہمارا سردار کیا دلیل پیش کرتا ہے۔ آدم نے کہا مجھے دلیل نبوت کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا، موسیٰ نے کہا مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا، جناب یوسف نے کہا مجھے اپنے حسن کا سہارا لینا پڑا، عیسیٰ نے کہا مجھے اپنے دم کا سہارا لینا پڑا۔ دیکھیں ہمارا سردار کیا سہارا لیتا ہے۔ اتنے میں چہرہ مبارک جو بلند ہوا، ڈوبتا سورج زیارت کے لیے پلٹا، پلکیں جھپکی تو چاند شرما کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا ابو لہب، ابو جہل، تم مجھ سے دلیل رسالت و نبوت پوچھتے ہو؟ جب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، حدیث تھی، آج سورہ یونس کی آیت، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمُ الْعُمَرَ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں زندگی کا اتنا کثیر حصہ گزار دیا، اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ کیا وجہ ہے؟ سارے نبی آئے اور انہوں نے آتے ہی
اعلان نبوت فرما دیا، ماں کی گود میں عیسیٰ بول اٹھے، بچپن میں یحییٰ کے لیے حکم ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ کسی کی نبوت کی بشارت شکم مادر ہی میں دے دی، وبشرناہ بغلام علیم۔ اور جو سب کا سردار تھا وہ 40 سال تک خاموش۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا ان خون کے پیاسے دشمنوں میں بھی 40 سال تک اپنے کردار سے ثابت کر دو کہ ہر اعتبار سے معصوم ہو۔ حالانکہ علم قرآن لے کے پیدا ہوئے ہیں پیغمبر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن کی تعلیم دی اور پھر ایک خاص انسان کو خلق کیا۔ علم قرآن لے کے پیدا ہوئے لیکن 40 سال تک قرآن نہیں سنایا، دعوی رسالت نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا میرے حبیب 40 سال تک قرآن سنانا نہیں، ان دشمنوں میں پہلے قرآن بن کے دکھا دو پھر قرآن پڑھ کے۔ پوری زندگی گزار دی تم نے، میں اپنی طالب علمانہ بصیرت کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ 40 سال کی خاموشی میں اگر کوئی پوچھے کہ پیغمبر کا مسلک کیا ہے، کوئی پوچھے کہ پیغمبر کا مذہب کیا ہے، کوئی ہے جو اسلام کے علاوہ کسی کا نام لیتے؟ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ تو یہی میرا کہنا ہے کہ 40 سال کی خاموشی میں جو حضور کا مذہب ہے وہی ابو طالب کا مذہب۔ آمنہ کا لال ارشاد فرما رہا تھا ان مشرکین مکہ کے سامنے، میرا بچپن تم میں گزرا، کوئی لغزش ہوئی ہو تو بولو، میں تم میں گھٹنیوں چلا، کہیں پھسلا ہوں تو بتاؤ، میں تم میں بھرپور شباب کا مالک ہوا، میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو کہو۔ چاند پہ داغ ہو سکتے ہیں، میرے چاندنی سے چلن پہ کوئی دھبا، ستارے گر سکتے ہیں، کہیں میں گرا، سورج غروب ہو سکتا ہے گناہ کی کسی وادی میں میں ڈوبا۔ عتبہ بول، عتیبہ بول، ابو لہب بول، ابو جہل بول، سب کے سب جھک گئے اور ایک ہی جملہ زبان سے نکلا، حقیقت یہ ہے آمنہ کے لال کہ ہم نے آپ میں امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں پائے۔ امانت کا تعلق ہے کردار سے اور صداقت کا تعلق ہے گفتار سے۔ خون کے پیاسا دشمن بھی تسلیم کر گیا آمنہ کے لال نہ تیرے کردار میں نقص ہے نہ تیرے گفتار میں نقص ہے، تو جس کے کردار کو قدرت ایمان بنا دے اس میں نسیان کیسا، اور جس کی گفتار کو قرآن بنا دے اس میں ہذیان کیسا۔ کا پیاسا دشمن بھی صادق بھی مان گیا، امین بھی مان گیا۔ صادق تو وہ مانتے رہے، یہ الگ بات ہے کہ جب اعلان رسالت فرمایا تو اب ذرا ان کے عقیدے کو چوٹ پڑی، اب مسئلہ آ گیا مذہب کا۔
اسے مان نہیں سکتے، غلط کہہ نہیں سکتے، ساری زندگی صادق مانو۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ نفسیاتی طور پر باتیں بدل بدل کر کہنے لگے۔ کبھی کہا کہ شاعر ہیں، اس لیے کہ شاعری کا تعلق تخیل سے ہے نا، کہ ٹھیک ہیں اب ذرا تخیلات سے کام لے رہے ہیں۔ کبھی کہا نعوذ باللہ مجنون ہیں، قرآن مجید نے کہا۔ کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے یہ سارے اتہامات اور جتنے بہتان پیغمبر پر وہ سوچ سوچ کے لگا رہے ہیں، سب کو درج کر دیا قرآن۔ قرآن مجید نے شاعر کہا لکھ دیا، نعوذ باللہ دیوانہ کہا لکھ دیا، مجنون کہا لکھ دیا، یہ سب کچھ۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انکار کر رہے ہیں مگر دلوں کو یقین ہے کہ سچ بول رہے ہیں۔ انکار کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں کو یقین ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا پیغمبر کے بارے میں، کیا صحیح کہا؟ غلط کہا؟ غلط کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتان کہا، بہتان تھا یعنی ظلم کیا انہوں نے، اور قرآن مجید نے ان کے کیے ہوئے ظلم کو درج کر دیا، درج کر دیا۔ اگر کوئی شخص مجھے برا بھلا کہے گا تو میں مجمع عام میں نہیں بتلاؤں گا۔ خالق کو علم ہے کہ ساری دنیا میں قرآن پڑھا جائے گا، ساری دنیا میں قرآن نشر ہوگا، مگر پھر بھی قرآن نے درج کر دیا جو جو انہوں نے بہتان لگایا، جو جو انہوں نے ظلم کیا، گویا قرآن نے بنیاد بتا دی اس بات کی کہ مظالم کی تشہیر سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ہے صداقت پیغمبر اور امانت پیغمبر۔ اس سے بڑا امین کون ہوگا کہ دار الندوہ میں مجلس شورا نے قتل کا فیصلہ کیا، گھر گھیر لیا، اور جتنے قاتل ہیں مجھے کسی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ سب کی امانتیں اسی کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ جتنے قاتل ہیں سب کی امانتیں اسی کے پاس محفوظ ہیں، اور جب ارادہ ہے کہ قتل کر دیں گے گھروں سے قسمیں کھا کے چلیں۔ کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا مورخ کہ کسی نے آ کر کہا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری امانتیں ضائع ہو جائیں۔ سب کا ضمیر مطمئن ہے، قتل ہو سکتا ہے مگر ہماری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اس کی امانت داری کی منہ بولتی تصویر۔ اور پھر اس راہ امانت میں اتنی بڑی قربانی ہے پیغمبر کی، اتنی بڑی قربانی۔ اپنے بھائی سے کہا، دیکھیے تلواروں کی چھاؤں میں انسان خود کو ڈال دینا تو یہ اتنا نازک مرحلہ نہیں ہے، مگر ہونے والے داماد کو کوئی خطرہ نہیں۔ کہا آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، لیٹ جائیں، لیٹا دیا، اور ایسے لیٹیں کہ پتہ نہ چل سکے کون ہے، اس لیے کہ بستر ہے رحمت کا،
اور یہ ہے سراپا جلال. اگر جلال بن کے لیٹے پتہ چل جائے گا کون ہے. لہذا کہا تم بن کے نہ لیٹو، تم ہم بن کے لیٹو. ہم کیسے بنیں کہ ہم تمہیں ہم بنائیں. امامہ سرہانے رکھا، چادر ڈالی، اب تم ہم بن گئے. ہم بن گئے کہ کیا مطلب؟ کیا میں بالکل آپ بن گیا کہ نہیں؟ تم میری شبیہ بن گئے. یہ اپنے ہاتھ سے شبیہ بنا دی تاکہ شبیہ بنانا سنت نبی ہو جائے. سرکار دو عالم تشریف لے گئے اور جب صبح ہوئی تو حیرت میں سب غرق ہو گئے، اس لیے کہ سمجھے تو رحمت ہو رہی. چادر ہٹی تو غضب نظر آئے، اور حیرت سے دیکھ کر پکار اٹھے یہ کیا ہوا؟ سوئی نبوت اور جاگی امامت کہ میرے مولا نے پیغمبر کی دی ہوئی امانتوں کو ہر ایک کے سپرد. اور یہ جملے انہی کے ہیں، مانتے ہیں اسی کو صادق و امین. آج بھی اسی کو امین تسلیم کرتے ہیں جو ہماری امانتیں خطرے میں ڈال کے نہ گئے. جیسے محفوظ ہاتھوں سے لی تھی ویسے ہی محفوظ ہاتھوں سے واپس کرا. گویا خون کا پیاسا دشمن بھی مان گیا کہ جیسے اس کے ہاتھ محفوظ تھے ویسے اس کے ہاتھ محفوظ. تو وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت مشرکوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کے نہیں جاتا، وہ دنیا چھوڑتے وقت اللہ کی امانت غیر محفوظ ہاتھوں سے. اور اس کا صلہ قدرت نے یہ دیا کہ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں سے وہ بھی انسان جو اپنی جان کا سودا خدا کی رضا سے. یاد رکھیے وہ شب ہجرت تھی، یہ شب عاشور. وہ شب ہجرت تھی، یہ جو اس وہاں امامت کے سپرد مشرکوں کی امانتیں. اور شب عاشور اسی کے لال کے سپرد اللہ کی دین کی امانت بھی، مخدرات عصمت کی امانت. عزاداران امام مظلوم دنیا لغت کا کوئی لفظ اس شب کا نقشہ کھینچ نہیں. جب ایک ریگزار پہ فوجوں کے نرغے میں خان وعدہ رسالت گھر چکا تھا. 10ویں کا چاند دھندلایا ہوا دیکھ رہا. اور دنیا کے بے مثل جرنیل نے اپنی بے مثل فوج سے خطاب کرنا. یہ بے مثل میں نے اس لیے عرض کیا کہ فوج کی تعداد ہے کل 72. کیا 72 کی تعداد فوج ہوتی؟ اور اگر اس کے سپاہی کو لائن میں کھڑا کرو
تو ایک طرف 150 برس کا بوڑھا اور ایک طرف 6 مہینے کا بچہ، جو اس کی فوج کا سپاہی۔ ارشاد فرما رہے تھے عباس بھائی ذرا تعداد گننا میرے سپاہیوں کی۔ سرکار نے تعداد گنی، کہا مولا 70 ہیں، کہا نہیں 71 ہونے چاہیے، 72واں کل آ جائے گا صبح۔ کہا مولا نہیں 70 ہے، کہا نہیں عباس بھائی مجھے علم الہی سے جو علم ہوا ہے پورے 71 ہونے چاہیے۔ کہ اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، اما فضا سفید رومال میں لپٹا ہوا ایک تازہ تازہ پھول لے کر آئیں اور کہا فرزند رسول یہ بی بی رباب نے تیرا 71واں سپاہی بھیجا۔ انوکھی بات کی ہے اس شہنشاہ نے۔ فرماتے ہیں دیکھو کل میرا مقابلہ ہوگا ان سے، وہ خون کے پیاسے ہیں تو میرے، دشمن ہیں تو میرے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھائی لوں اور تم میں سے جس کا جی چاہے جانا وہ جا سکتا۔ آج تک میدان جنگ میں کسی جرنیل نے یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ کل جنگ یقیناً ہوگی، یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اگر یہ حکم ہوتا نا تم چلے جاؤ یہ حکم ہو جاتا، جانا واجب ہو جاتا، جو جانا چاہے وہ جاتا۔ سب خاموش ہے کہ اچھا میں سمجھ گیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہاں سے چلے گئے تو شاید اس ثواب سے محروم ہو جائیں جو یہاں شہید ہونے میں ملنا۔ میں نواس رسول، میں امام وقت، میں حجت خدا، یقین دلاتا ہوں کہ اب اگر چلے جاؤ گے تو جانے پر بھی وہی ثواب شہادت لے کر دوں جو یہاں شہید ہونے میں ملے۔ پھر بھی سب خاموش کریں۔ فرمایا اچھا میں سمجھ گیا، چاہے تم لوگوں کے تانوں سے گھبرا کر نہیں جاتے تو پھر اس طرح کرو، ذرا جملے کی فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ میری نہیں تمہارے نبی کی بہو بیٹیاں، تمہارے نبی کی بہو، تم ان کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، انہیں نانا کے مزار پہ بٹھا دینا اور کہنا کہ نبی زادیوں کا پردہ بچانے چلے آئے۔ دیکھا پھر خاموش بیٹھے۔ اب ارشاد فرماتے میں سمجھ گیا تمہیں آنکھوں کی شرم نہیں جانے دے رہی۔ اکبر میرے لال ذرا چراغ گل کر دو۔ اکبر نے چراغ گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب اس میں کچھ نظر تو آتا نہیں لیکن تھوڑی آوازیں ضرور آ رہی تھیں۔ 10 منٹ کے بعد جب چراغ روشن ہوا تو جتنے بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ مولا کو ہم بڑے معلوم ہوں۔ جتنے جوان تھے انہوں نے اپنی تلواریں اور نیام گھٹنوں کے ذریعے توڑ کے پھینک دیے، اور جتنے بوڑھے تھے انہوں نے اپنی پگڑیاں اور امامے اتار کے اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیے تاکہ جھوکی کمر سیدھی ہو جائے۔
اور سب نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں مولا. 70 دفعہ ماریں، 70 دفعہ جلائیں، ہماری راکھ جلا کے ہوا میں اڑا دیں، پھر بھی تیرے قدموں پہ آئے گی، تو اسے الگ نہیں ہوں گے. اور اس وقت امام نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ولیو، میں حسین تمہیں سلام کرتا ہوں، میں حسین سلام کرتا ہوں. اتنے میں اچانک ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی. سب سے زیادہ خاموش ہستی ان میں سرکار غازی عباس کی تھی. وہ چپ کر کے کھڑے سنتے رہے، دیکھتے رہے. ایک دم چل دیے صحرا کی طرف. مولا نے کہا عباس بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا نجف جا رہا ہوں. نجف جا رہا ہوں. کیا کرو گے نجف؟ کہ بابا کے مزار پر کہوں گا کہ میں تقریر تو مولا کے سامنے کر نہیں سکتا، مجھے میرا سردار جانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا جواب دوں اسے؟ میں کیا جواب دوں؟ عزاداران امام مظلوم، چند لمحوں میں کتنے اولیاء اللہ بنا دیے حسین نے. اور جو صبح آیا جس کا نام حر تھا، وہ تو رات میں ہی تھا، اسی لیے اسے الگ دفن کرایا اور کہا کہ ان سب کے مجموعی سلام پر کہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اور حر کے قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک کہنا السلام علیکم یا ولی اللہ. اے حر تو ولی اللہ ہے، اے حر تو ولی اللہ ہے. اگر ایک ولی کا قدم شریف بنا دیتا ہے سیون کو، اگر ایک ولی کا قدم شریف بنا دیتا ہے گولڑے کو، اگر ایک ولی کا قدم شریف بنا دیتا ہے سرزمین توسا کو، تو جہاں اتنے اولیاء اللہ دفن ہوئے ہیں ان کے لیے لغت میں سوائے معلّہ کے کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا معلّہ کیا ہے سرزمین کو کہ کربلا معلّہ کو عرش معلّہ سے ملا دیا. دربار برخاست ہوا. اچانک بریر، زہیر یہ جیسے ہی ہٹنے لگے نا وہاں سے، اور مولا حسین خیمے میں گئے ہیں، دو بہن خیمے کے پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی. کہا بہن کیا ہوا؟ کہا حسین میری تیری تقریر سن رہی تھی. اور ایک دم کہتی ہیں اب ان میں سے کوئی چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ آئے علی کی بیٹیوں کی مظلومیت، ان میں چھوڑ کے تو کوئی نہیں جائے گا. یہ صدا سن لی زہیر اور بریر نے. آواز دے کر کہتے ہیں حبیب جلدی آؤ. مسلم ابن اوسجہ جلدی آؤ. کہا کیا بات ہے؟ سب تلواریں یہاں رکھ دو. علی کی بیٹی کو شاید ابھی تک یقین نہیں آیا، اور یہ کہہ کر تلواریں خیام کے اندر پھینک